یاد نہیں ہے جب صحابہ اکرام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا تھا کہ سرکار کا اخلاق کیا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے ارشاد فرمائے تھے کان خلقہ القرآن، ارے مصطفیٰ کا اخلاق تو قرآن ہے۔ معلوم ہوا کہ جبینہ مصطفیٰ میں قرآن کی تلاوت کی جائے، آئینہ رخسار مصطفیٰ میں قرآن کی تفسیر پڑھا جائے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے بھائیوں کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو مصطفیٰ کی ذات سے سمجھو، اور مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو تقویت الایمان سے نہیں، قرآن سے سمجھو۔ حضرات، وہ ذات ہے میرے مصطفیٰ کی۔ ابھی بہت سارے لوگ بتا گئے کہ نبی اس دنیا میں آئے تو ہر چہار پر نور پھیل گیا، رحمت ہی رحمت پھیل گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس دنیا کا ماحول بڑا بھیانک ماحول تھا، عرب کا ماحول بڑا خراب ماحول تھا، عرب کا ماحول بہت خطرناک ماحول تھا۔ عرب میں اگر کوئی بچی پیدا ہو جاتی تھی اس کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، اگر کسی کے پتی کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس کے پتنی کو زندہ اس کے چیتے پہ رکھ کے جلا دیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، ساری برائیاں ختم ہونے لگتی ہے، برائیوں کی جگہ میرے مصطفیٰ کے آنے کی برکت سے اچھائیاں لے لیتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب صبح صبح مکہ کی سرزمین پر میرے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں تو پورے عرب میں انقلاب پھیل جاتا ہے، پورے عرب میں ہریالی پھیل جاتی ہے، پورے عرب کا ماحول بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، پورے عرب میں عرب کا ماحول چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو کھیتیاں سوکھ رہی تھی ان کھیتیوں میں ہریالی آ جاتی ہے، جن جانوروں کے تھن دودھ سے خشک ہو گئے تھے ان میں دودھ آ جاتا ہے، جو درخت پھل نہیں دے رہے تھے میرے مصطفیٰ کے آنے کی برکت سے ان درختوں میں پھل آ جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب نبی دنیا میں تشریف لاتے ہیں، مکہ کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں تو پورے عرب میں جب انقلاب پھیل جاتا ہے تو تمام سرداران قریش خانے کعبہ کے قریب اکٹھا ہو کر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ آخر یہ عرب میں انقلاب کیسا نظر آ رہا ہے، عرب میں تبدیلی کیسی نظر آ رہی ہے، عرب میں بدلاؤ کیسا نظر آ رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ ابو لہب کا خدا خوش ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ ابو جہل کا خدا خوش ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ عرب کے جو بڑے بڑے بت لات و منات عزا و ہبل ہو خوش ہو گئے ہیں۔ اتنے میں ایک اور سردار قریش آتا ہے اور کہتا ہے سرداران قریش سنو سنو، نہ تو ابو لہب کا خدا خوش ہوا ہے، نہ تو ابو جہل کا خدا خوش ہوا ہے، نہ تو لات و منات عزا و ہبل خوش ہوا ہے۔ میں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں کہ عبداللہ کے گھرانے میں آمینہ کے شکم سے ایک بہت ہی حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا ہے، جس بچے کا نام محمد ہے، اسی بچے کی آمد کی برکت ہے کہ پورے عرب میں انقلاب ہے۔ حضرات، آپ علماء سے سنتے ہیں، اکثر مقررین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے سرکار کے نور کو پیدا فرمایا، اور اس کو بھی میں بتاؤں گا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کی نور کو کیوں پیدا فرمایا۔ حضرات، آقا کی حدیث پاک میرے نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری کل خلائق من نوری وانا من نور اللہ، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو میرے نور سے اور مجھ کو اپنے نور سے۔ صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا، اے میرے مصطفیٰ، اے ساری کائنات کے ماوا و ملجا، آپ یہ بتا دیجئے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری
میرے آقا نے فرمایا اے جابر تم پوچھتے ہو کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو سنو، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. اور بولے نا مچل کیا بولو سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا کہ اے جابر تم پوچھتے ہو کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو سنو، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. اور پھر سنو حدیث شریف کا الفاظ، لم یکن فی ذالک الوقت. آقا فرماتے ہیں کہ اے جابر اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اس وقت پیدا فرمایا جب اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا. لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار. اس وقت لوح بھی نہیں تھی، قلم بھی نہیں تھا، جنت و دوزخ بھی نہیں تھے. ولا ملکن، اور اس وقت کوئی فرشتہ بھی نہیں تھا. ولا سماء ولا ارض، اس وقت زمین و آسمان کا بھی وجود نہیں تھا. ولا شمس ولا قمر، اس وقت چاند و سورج بھی نہیں تھے. ولا جن ولا انس، اس وقت نہ کوئی جن تھا نہ کوئی فرشتہ. اس وقت اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. حضرت امام قسطلانی تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا فرمایا تو اللہ نے حضرت آدم سے فرمایا اے حضرت آدم، اے آدم تم اپنا سر اوپر اٹھاؤ. حضرت آدم فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا دیکھا تو فرفع رأسہ فرعا نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت آدم فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ عرش کے پردوں میں ایک نور چھپا ہوا ہے. کیا فرمایا کہ جب میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ عرش کے پردوں میں ایک نور چھپا ہوا ہے. فقال یا ربی ما ھذا النور. حضرت آدم عرض کرتے ہیں مولا یہ نور کیا چیز ہے؟ قال ھذا نور نبی منذ من ذریتی. اللہ نے فرمایا یہ نور ایک نبی کا نور ہے جو تیری اولاد سے ہوگا. اسمہ فی السماء احمد وفی الارض محمد. جس کا نام آسمان میں احمد ہوگا اور زمین میں محمد ہوگا. لولاہ ما خلقتک لا خلقت سماء ولا ارض. آقا نے فرمایا حضرت آدم، اللہ نے فرمایا اے آدم اگر وہ پیدا نہ ہوتے یعنی مصطفیٰ کو پیدا نہ کرتا تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا. لا خلقت سماء ولا ارض، اگر میں مصطفیٰ کو پیدا نہیں کرتا تو میں زمین و آسمان کو بھی نہیں پیدا کرتا. عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث قدسی ہے اللہ فرماتا